بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، غزہ پر اسرائیلی حملے جاری اور نہایت بے بس اور معصوم فلسطینیوں کو اسرائیل شہید کرتا جا رہا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور فلسطینیوں کی تعداد اور شہداء میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت اسرائیلی فوج نے غزہ کے 70% علاقے پر قبضہ کیا ہوا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کی نسل کشی کو مزید اسرائیل تیز کر رہا ہے۔ ناظرین، مختلف رپورٹس کے مطابق صبح سے اب تک غزہ میں اسرائیلی حملوں کی وجہ سے 30 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں ایک فلسطینی صحافی حسن ماجدی ابو وردہ اور ان کے خاندان کے کئی افراد بھی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج مسلسل نسل کشی اور نسلی تشہیر کے ذریعے غزہ کی پٹی کے 77% حصے پر کنٹرول حاصل کر چکی ہے۔ ناظرین، 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں کم سے کم 53,939 فلسطینی شہید اور 1,22,797 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی گورنمنٹ میڈیا آفس کے مطابق ہلاکتوں کی تعداد 61,700 سے زائد ہے اور ابھی بھی ہزاروں افراد ملبے کے نیچے دبے ہونے کے امکانات ہیں۔ اس وقت پورے غزہ کی پٹی میں صورتحال بدستور خراب ہے۔ صبح سے اب تک کم سے کم 30 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ جنوبی حصے اور خان یونس کے علاقے میں 10 فلسطینی شہید ہوئے ہیں اور کم سے کم مزید 8 افراد درمیانی علاقے میں شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وسطی علاقے کے حملے میں غزہ کے سول ڈیفنس آپریشن کے ڈائریکٹر کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اطلاعات کے مطابق اسرائیل نے بدھ سے اب تک 100 ٹرکوں کو غزہ میں جانے کی اجازت دی ہے، لیکن اس وقت غزہ کے اندر 20 لاکھ لوگوں کو قید کا سامنا ہے اور وہ ایک وقت کی روٹی کھانے سے بھی قاصر ہیں۔ ناظرین، خوراک کی قلت کی وجہ سے لوگ اس وقت غزہ کے اندر شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اب بھی آٹے کے ایک تھیلے کے بھی منتظر ہیں اور اس وقت غزہ میں لوگوں کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم 1000 امدادی ٹرکوں کی ضرورت ہے، جبکہ اسرائیل کے دعوے کے مطابق 300 ٹرکوں سے کہیں زیادہ گزشتہ ہفتے ناکہ بندی میں نرمی کے بعد غزہ کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی کے مقابلے میں حماس کچھ حد تک مزاحمت تو کر رہی ہے، لیکن حماس کی مزاحمت کچھ خاص اسرائیل پر فرق نہیں ڈال رہی، بلکہ دنیا کو اسپیشلی اسلامی ممالک کو اس وقت غزہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ جو غزہ کے اندر حالات ہیں اور 70% سے زائد علاقے پر اسرائیل قابض ہو چکا ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل پورے غزہ پر قابض ہو جائے گا۔ لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ مسلمان ممالک صرف تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں، بلکہ اس کی بنسبت کچھ یورپی ممالک اسرائیل کے خلاف جاگنا شروع ہو گئے ہیں اور اسپین نے غزہ کی صورتحال پر اسرائیل کے ساتھ تجارت ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور اسرائیل پر پابندی لگانے کا بھی اقوام متحدہ کو مطالبہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے بھی اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے اور اسرائیل کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا ہے، اور مالٹا کے وزیر اعظم نے بھی اسرائیلی دہشت گردی کو ناقابل قبول قرار دیا اور جلد ہی فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے، اور مالٹا نے اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک جون میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لے گا۔ ناظرین، کچھ یورپی ممالک اب فلسطین کے حق میں اٹھ رہے ہیں اور انہوں نے فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرنے کا اعلان شروع کر دیا اور فرانس اور دیگر یورپی ممالک بھی جلد ہی کوئی نہ کوئی اہم پیش رفت کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن افسوس تو اس پر ہوتا ہے کہ تمام کے تمام اسلامک ممالک، اسپیشل عرب ممالک سوئے ہوئے ہیں اور وہ غزہ کی مدد کرنے کے بجائے ڈونلڈ ٹرمپ کی خدمت کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کو اربوں ڈالر پیش کر رہے ہیں۔ اس کی بنسبت غزہ کو امداد کرتے ہوئے ان ممالک کو تکلیف ہو رہی ہے، جو کہ نہایت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ پاک نہایت فلسطینیوں کی مدد کرے۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کا ساتھ رہے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک، شیئر، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولے گا، تاکہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔